إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج عید الاضحیٰ کا پیغام لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ عید الاضحیٰ یا عید قرباں کے موقع پر تمام مسلمان اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد اس سنت ابراہیمی کو ایک بار پھر تازہ کر رہے ہیں، جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا تھا۔ عید قرباں مسلمانوں کی سماجی زندگی کا بابرکت تہوار ہے۔ تہوار خوشیاں سماجی زندگی میں بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تہوار منانا سماجی زندگی کی جان ہے۔ لوگوں کا خوشیوں کا اظہار کے لیے جمع ہونا، میلے کرنا، رسومات کی ادائیگی کرنا، اپنی اہمیت اور موجودگی کا اظہار انسانی فطرت ہے۔ انسانوں کے درمیان تہوار کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں، اسی لیے ہر قوم کے تہوار اپنی روایات رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تذکرہ خدا کے خاص بندگان اور پیغمبران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے ساتھ منسلک، مربوط اور مسروط ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کا بنیادی فلسفہ ہی قربانی، ایثار، خلوص اور اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نچھاور کر دینا ہے۔ اگر عید الاضحیٰ سے ہر طرح کی قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس عظیم اور خوشی کے موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں یا ان کا روزگار چلا گیا ہے۔ ان لاکھوں انسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو آج پریشان حال ہیں، جن کے پاس کل تک سب کچھ تھا لیکن آج وہ آپ کے ایک ایک روپیے کے محتاج ہیں۔ ضروری ہے کہ فرضیت و وجوب کے علاوہ آپ اس موقع پر امداد کریں تاکہ ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوشی منا سکیں، اور جو غیر مسلم ہیں تو ان کی داد رسی ہو سکے۔ عید الاضحیٰ منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت و وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی اس بات کو یاد دلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو جب ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اپنے اس ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہماری جان اور ہمارا مال سب اللہ کا ہے، اور وقت آنے پر ہم اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے دین کے مکمل ہونے کا جشن بھی ہے اور اسوہ ابراہیمی کی یادگار بھی، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا، اس کی راہ میں کوشش کرنا، اس کی راہ میں مال دینا، مال کی قربانی، جان کی قربانی وغیرہ۔ جس طرح روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کراتا ہے، راتوں کو کھڑا رکھتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے، اسی طرح قربانی اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ گھر سے نکلو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو کہ اس کے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اسوہ ابراہیمی توحید کی علامت ہے۔ گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا رخ بس ایک ہی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے جو بیت الحرام کا رب اور مالک ہے۔ زندگی کا ایک رخ، ایک قبلہ، ایک مقصد، ایک منزل ہو۔ اس فرمان کے مطابق جس کا اقرار ہم ہر دن کرتے ہیں، وہ اقرار ہمارا عملی نمونہ بن جائے کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عالم اسلام آج جس گرداب میں الجھ گیا ہے، کسی اور کی مسلط کردہ نہیں، امت کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن و سنت اتحاد امت کے اصولوں سے روگردانی کے نتائج میں حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کے گرد اکٹھے ہونے والے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کرنے والے متوالے فرزندان توحید اپنی انا، ضد، نفرت و تعصبات کے بتوں کو توڑ دیں، قربان کر دیں
تو عالم اسلام اس مصیبت سے نجات پا لے گا۔ حج کا پیغام امن ہے، برداشت ہے، بھائی چارہ ہے اور اللہ سے دوستی کا ذریعہ ہے۔ اسلام دنیا میں ہمیشہ امن قائم کرنے کی بڑی تحریک ہے۔ اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کا صحیح حق تو اس وقت ادا ہوگا جب ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس کی ضرورت، اہمیت، افادیت اور مقصدیت پر غور و فکر کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کی اصل روح کو زندہ رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری تھی۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الاضحیٰ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا جو پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔